أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. صدق الله العلي العظيم. ایک اور درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائیں. دل میں سرور کو بساؤ گے تو جنت پاؤ گے. سبحان اللہ. دل میں سرور کو بساؤ گے تو جنت پاؤ گے. بندگی دل سے نبھاؤ گے تو جنت پاؤ گے. بندگی دل سے نبھاؤ گے تو جنت پاؤ گے. کھل گیا باغ جنا ماہ محرم کے طفیل. کھل گیا باغ جنا ماہ محرم کے طفیل. سر شہ پر جھکاؤ گے تو جنت پاؤ گے. سیدہ کو شاہدی کا پرسہ دینے کے لیے. سیدہ کو شاہدی کا پرسہ دینے کے لیے فرش مجلس کا بچھاؤ گے تو جنت پاؤ گے. فرش مجلس کا بچھاؤ گے تو جنت پاؤ گے. کیا ہے مفہوم رسالت کیوں ہوئی ہے کربلا. کیا ہے مفہوم رسالت کیوں ہوئی ہے کربلا. تم اگر یہ جان جاؤ گے تو جنت پاؤ گے. تم اگر یہ جان جاؤ گے تو جنت پاؤ گے. مرنے والے سے لحد میں کہتے ہیں منکر نکیر. مرنے والے سے لحد میں کہتے ہیں منکر نکیر. مرثیہ شہ کا سناؤ گے تو جنت پاؤ گے. مرثیہ شہ کا سناؤ گے تو جنت پاؤ گے. کس طرح حاصل ہو جنت پوچھا تو بولے رسول. کس طرح حاصل ہو جنت پوچھا تو بولے رسول.
شہ پہ آنسو کو بہاؤ گے تو جنت پاؤ گے۔ خود نے دشمن سے کہا تم فقر اسماعیل پر، خود نے دشمن سے کہا تم فقر اسماعیل پر، اپنی ہستی کو مٹاؤ گے تو جنت پاؤ گے، اپنی ہستی کو مٹاؤ گے تو جنت پاؤ گے۔ خون میں اپنے نہا کر دے گئے فتویٰ ہمیں، خون میں اپنے نہا کر دے گئے فتویٰ ہمیں، راہ حق میں خون بہاؤ گے تو جنت پاؤ گے، راہ حق میں خون بہاؤ گے تو جنت پاؤ گے۔ ایک درود بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شام شہادت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام کی شام شہادت ہے، اور شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے کہ کئی مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پروردگار عالم نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول اور ائمہ کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رکھا ہے، اور یہ سلسلہ جب رسول اکرم کی زندگی تک آیا تو وہاں رسول اکرم نے جو کام انجام دیے اور جس طرح سے رسول نے تبلیغ کا سلیقہ ہم کو بتایا، ایک مشکل جو ہمارے اور آپ کے ساتھ پیش آئی، ہمارے آپ سے مراد عالم اسلام کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی سے جو چیز ہم کو لینا چاہیے تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، اور جس کا لینا بہت زیادہ ضروری نہیں تھا وہ ہم نے بہت شدت سے لے لیا۔ مثال کے طور پہ رسول کھانے کے بعد کون سا کھجور کھاتے تھے، یہ ایک بحث ہے عالم اسلام میں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پہ مباحثے ہوئے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں۔ یہ رسول کھانے کے بعد کون سا کھجور کھاتے تھے، یہ رسول کی زندگی کا طریقہ تھا۔ آج بھی آپ سعودی عرب میں جائیں تو سب سے مہنگا کھجور آپ کو وہی ملے گا جو رسول کھاتے تھے، یعنی اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عام انسان کی دسترس سے بہت دور ہو گیا وہ، جبکہ اگر رسول کی زندگی کو اپنے زندگی میں عملی طور پہ لانا ہو تو پھر ہر اس چیز کو آسان بنانا چاہیے جس کو رسول نے استعمال کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعاً کبھی کبھی انسان کو رونا آتا ہے، مثلا یہ اس بات پہ توجہ کی گئی کہ رسول کس سواری پہ چلتے تھے۔ بہت سے لوگ ابھی آپ کو ایسے مسلمان دنیا میں مل جائیں گے، آپ تلاش کریں، خاص کر ہندوستان میں تو مل ہی جائیں گے، کہ جنہوں نے فلاں سبزی اس لیے نہیں کھائی کہ رسول نے کبھی نہیں کھائی۔
بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہندوستان میں موجود ہیں، میرے سابقہ بھی پڑھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ نہیں جا پا رہا ہوں۔ کیوں نہیں جا پا رہا ہوں؟ اس لیے کہ حج پہ جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصویر کھنچوانا پڑے گی، اور تصویر تو رسول نے کھنچوائی نہیں تھی۔ دیکھیں مسلمان کہاں چلا گیا، کس مرحلے میں چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رسول کس سواری پہ سوار ہوتے تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کیسے سوار ہوتے تھے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رسول کیا کھاتے تھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول کیسے کھاتے تھے۔ کیا کھانا قابل عمل نہیں ہے، کیسے کھانا قابل عمل ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ بظاہر کہ رسول کی زندگی اتنی وسیع ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ وہ چیز جو جان رسالت ہے، جس کے لیے رسول کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آج بھی یورپ والے، ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو رسول کی شخصیت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو حقیقت پسند لوگ ہیں آج بھی وہ رسول کی کردار کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ انسان کیسا انسان تھا کہ جس نے 23 سال کی مختصر سی زندگی میں جانوروں کو انسان بنا دیا۔ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اس مرحلے کی طرف جائیں، اگر عرب کے اس ماحول کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں رسول کی خدمت میں ایک انسان آ کے کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 17 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا۔ سوچیں آپ، یعنی کس مرحلے پہ تھی انسان کی زندگی کہ ایک انسان خود آ کر یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے فخریہ بیان کر رہا ہے وہ کہ میں نے 17 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس ماحول میں ایک باپ اپنی 17 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد فخر کر رہا ہو، اس ماحول کو محمد عربی نے 23 سال میں کیسا بدلا کہ اسی ماحول میں کسی خاتون کے احترام میں خود رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے رسول کی زندگی کا، جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ رسول نے وہ کون سا کام کیا۔ رسول معجزے سے تبلیغ نہیں کر رہے تھے، معجزے سے اپنی رسالت کو ثابت کر رہے تھے۔ کبھی رسول نے تبلیغی مرحلے میں کسی کو تبلیغی مرحلے میں عملی بنانے کے لیے معجزہ نہیں دکھایا۔ جب ادھر سے یہ مطالبہ ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا پروردگار ایک ہے، تو کوئی ثابت کریے ہمارے لیے کہ آپ اللہ کے رسول نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو، جو تم کہو ہم کر کے دکھا دیں۔ تو کبھی سنگریزوں کو کلمہ پڑھوایا، اس کو یہ جو اکثر لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ رسول کے ہاتھ پہ سنگریزوں نے آ کے کلمہ پڑھا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ یہ نہیں ہے کہ رسول کے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے آ کے کلمہ پڑھا، کیونکہ یہ سنگریزیں تو تسبیح پروردگار کرتے ہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب خدا کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن تم اس تسبیح کو پہچان نہیں سکتے، تم اس تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ یعنی سنگریزوں کا تسبیح کرنا معجزہ نہیں ہے، معجزہ رسالت یہ ہے کہ وہ کان جو گناہوں کی وجہ سے جہاں تک آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی، رسالت نے اپنے معجزے سے وہ پردے ہٹا دیے۔ ورنہ یہ دیوار بھی تسبیح پروردگار کر رہی ہے لیکن ہم نہیں سن پا رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے تبلیغی مراحل میں کبھی بھی معجزے سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی ذاتی زندگی کو اس طرح سے پیش کیا کہ خود بخود انسان رسول کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ بہت مختصر سا اور پھر اس آیت کی طرف اشارہ اور بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرحلہ ہے ہمارے چونکہ طلباء کی بزم ہے اور یہ آواز دوسرے تک بھی جاری، لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج آپ عالم اسلام کو دیکھیں، تبلیغی مراحل میں عالم اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گردنوں پہ تلواریں رکھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے، اور ایک مشکل تو اب ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ جو تلوار رکھ رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جس کے گردن پہ تلوار رکھی جا رہی وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو گلا کاٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کا گلا کٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی ایک کو مسلمان ہونا چاہیے، ایک کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہماری زندگی میں اگر اب ہم جو کام کرتے ہیں، زیادہ تر ہم لوگوں کو جو دین کی طرف لے کے آتے ہیں وہ ڈرا کے لے کے آتے ہیں۔ ہندوستان میں مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہاتھ سے قرآن گر گیا اب کیا ہوگا، کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی؟
پچھلے سال ہم نے مجلس کی تھی، اس سال کورونا آ گیا، مجلس نہیں کر سکتے، حکومت نے اجازت نہیں دی ہے، کچھ ہو تو نہیں جائے گا گھر میں؟ دیکھیں یہ خوف ہے، ہمارا دین خوف والا دین نہیں ہے، رجا اور امید والا دین ہے۔ اس کی طرف رسول کی زندگی کو آ کے اٹھا کے دیکھیں، بہت واقعات بھرے پڑے ہیں، میں ان سارے واقعات تک اشارہ نہیں کرتا، لیکن ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ رسول جب مرحلے تبلیغ میں آئے ہیں، یہ پہچاننا پڑے گا کہ 23 سال میں ایک انسان نے کیا کر دیا کہ صرف جب دنیا سے جا رہا ہے تو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ مسلمان ہیں، سارے مسلمان تو نہیں ہیں۔ میں آپ اس توجہ رکھیے کہ میں جب منزل پہ پہنچوں گا تو آپ کو لطف آئے گا کہ میں اس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم کی جوانی کا مرحلہ ہے، تبلیغ دین شروع کر دی ہے، بعثت کا اعلان ہو گیا ہے، رسول نے کھلا علی الاعلان کہنا شروع کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم نے خدا کو ایک مانا تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ بس اس مرحلے میں جہاں رسول یہ کہہ رہے ہیں وہاں صرف خدا کو ماننا ہے اور رسول کی تصدیق کرنا ہے، باقی نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ ابھی احکام اسلامی نازل نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن رسول دیکھیں جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، ہر مرحلے الگ الگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بچپنے میں ایک الگ انسان کی کیفیت ہوتی ہے، نوجوانی میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، جوانی میں ایک الگ ہوتی ہے، پھر جوانی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے۔ جوانی میں انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے کام کرنے کا۔ رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ضعیفہ ہے، بہت اہم چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ 23 سال کی زندگی میں ایک انسان کیسے پورے سماج کو بدل سکتا ہے۔ کیا کر دیا رسول اکرم نے اس 23 سال کی زندگی میں جو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر پا رہے، آج ہم تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ کون سی کمیاں ہیں ہماری تبلیغ کے اندر جو رسول کی تبلیغ میں نہیں تھی؟ یہی سیرت کا پہلو ہے، یہی ہم کو عمل کرنا ہے اسی چیز کی طرف۔ تو رسول اکرم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو ایک لکڑی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے، گھر لے کے جانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے، اسے اٹھ نہیں رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے تاجدار رسالت۔ پہلے آپ ان کو سمجھ لیجیے کہ یہ کون ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی رسالت کے اقرار پہ نبیوں کو نبوت ملی ہے۔ انبیاء کی نبوتیں ان کی رسالت کے اقرار پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ رسول اکرم نے خود اس سے دیکھا کہ وہ ضعیفہ لکڑی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے تو آگے بڑھے اور مدد کی پیشکش کی۔ کہا ضعیفہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تو اس بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہی ہے، اگر تو یہ اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو کیا چاہیے تھا کہ کوئی جوان آ جائے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ ضعیفہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، اگر تم میرا یہ بوجھ میرے گھر تک پہنچا دو۔ بظاہر یہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس ضعیفہ کے ذہن سے کفر و الحاد کی فرسودہ عمارتوں گرانے کی آمادگی کی جا رہی ہے۔ کیا کیا رسول اکرم نے؟ کہا ٹھیک ہے، اب سوچئے کہ جو اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہو کائنات میں، جس کے احترام کے لیے انبیاء اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، وہ کسی ضعیفہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اپنی آبا و قبا امامے کو سنبھال کے کہیں سے بچ کے نکل جانا، کسی کی مدد نہ کرنا، یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تو رسول نے اس بوجھ کو اٹھایا اور لے کے چلنے لگے۔ اب وہ راستے میں وہ ضعیفہ رسول سے بات کر پہچانتی تھی نہیں کہ یہ وہی ہیں جو اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ کہ تمہیں پتہ ہے مکے کی سرزمین پہ ایک نوجوان آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ 365 خدا باطل ہیں اور ایک خدا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے وہ مجنون ہے۔ رسول خاموش، تحمل رسالت کو ملاحظہ کریں۔ ہماری شخصیت پہ ذرا سا آنچ آ جائے، کوئی ہماری رگ کو چھیڑ دے، ہماری علمی رگ کو چھیڑ دے تو ہم بالکل سے مہمیز ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے عالم ہیں۔ رسول جیسا انسان بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کے خلاف ضعیفہ بات کر رہی ہے۔ رسول کچھ نہیں بولے۔ توجہ رکھیے کہ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، رسول کچھ بھی نہیں بولے اور چپ چاپ اس ضعیفہ کے ساتھ اس کے گھر تک گئی۔ ایک غیر محسوس پیغام ہے رسالت کا تبلیغی مرحلے میں، تربیتی مرحلے میں، کہ اگر کبھی نامحرم سے سابقہ پڑ جائے، ساتھ چلنا پڑے تو بغیر ضرورت کے کلام نہ کرو۔ گھر تک پہنچے، اس بوجھ کو رکھا، کہا میں جا رہا ہوں۔ اب وہ ضعیفہ مڑی، اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تو تم سے درخواست بھی نہیں کی تھی کہ تم یہ میرا بوجھ اٹھا دو، تم نے خود اپنی مرضی سے میرا بوجھ اٹھایا، راستے پر میں ہی بولتی چلی آئی، تم تو کچھ بولے بھی نہیں۔
اب تم یہاں تک آ گئے ہو اور جا رہے ہو، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اب یہ ہے مرحلہ اسلام کا۔ اس اسلام کو مسلمانوں نے پیش ہی نہیں کیا، وہ اعلیٰ اسلام پیش کیا جہاں تلواریں تھیں، جہاں خنجر تھے، جہاں نیزے تھے، یہ اسلام پیش کریے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے کیسے لوگ متاثر ہوتے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ اے ضعیفہ، جس محمد کی تو بات کر رہی تھی راستے میں، سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کیا کہا تھا اس نے، دیوانہ اور مجنون اور شاعر، نہ جانے کیا کیا، میں وہی محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو جس محمد کی بات کر رہی تھی راستے میں، جو باتیں تو نے بیان کی، میں وہی محمد ہوں۔ اب دیکھیں یہ ہے تبلیغ کا اثر۔ 23 سال کی جو تبلیغ تھی وہ یہ تبلیغ تھی رسول اکرم کی۔ جتنی دیر میں رسول اکرم نے اس ضعیفہ کو یہ بتایا کہ میں وہی محمد ہوں جس کی تو باتیں کر رہی تھی راستے میں، اتنی دیر، اب جتنی دیر بھی ہو، اتنی دیر میں اس ضعیفہ نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ عرب کے سارے کفار و مشرکین جھوٹے ہیں، یہ محمد سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اکرم نے نہیں کہا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، تم پروردگار کا کلمہ پڑھ لو، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہ، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب عمل کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے تو جذبہ اطاعت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات جو مجھے اس واقعے میں عرض کرنا، واقعہ برائے واقعہ میں نے بیان نہیں کیا، بات جو عرض کرنا وہ یہ ہے، رسول اگر چاہتے تو ہماری طرح راستے میں ہی اسے مسلمان بنا لیتے۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک کوئی محمد آیا ہے جو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے وہ مجنون ہے، تو رسول اکرم اگر ہماری طرح مبلغ ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی سنا ہے، اور ہم نے تو یہ بھی سنا جس نے اس کا انکار کیا اس کا گھر جل گیا، کسی نے اس کو جھٹلایا تو اس کا بیٹا مر گیا، کسی نے اس کا انکار کیا تو اس کی کھیتی جل گئی۔ تو کہیں نہ کہیں رسول اکرم درمیان راہ میں اسے ڈرا کے مسلمان بنا لیتے۔ لیکن رسول کا ایک غیر محسوس پیغام یہ ہے کہ مجھے گھر تک جانے کا انتظار پسند ہے، لیکن اسلام میں خوف زدہ مسلمان پسند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو دھمکی دے کر، کسی کو خوف زدہ کر کے مسلمان بنا لے۔ میں اسلام کے دائرے میں مطمئن مسلمان چاہتا ہوں، اتنا مطمئن مسلمان کہ ساری دنیا اسے ایک طرف آ کر کھینچنا چاہے، لالچ دینا چاہے، اسے بلانا چاہے تو اس کا ایمان اسے وہاں سے ہلنے نہ دے۔ تو جس بات کی تمنا ابتدائے اسلام میں نانا نے کی تھی کہ اسلام کے اندر ایک مطمئن مسلمان پیدا ہو جائے جو سب کچھ لٹا دے لیکن دین نہ لٹنے دے، اس تعبیر خواب کو دکھایا امام حسین نے کربلا کے میدان میں۔ اتنا مطمئن مسلمان کربلا میں لا کے رکھا حسین ابن علی نے کہ اب جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کے مقامات دکھا رہے ہیں، اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں، بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ اب تو چلے جاؤ، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی کے نواسے آپ ہم کو عام مسلمان نہ سمجھیے گا، ہم جنت والے مسلمان نہیں ہیں، ہم بیعتوں والے مسلمان نہیں ہیں، ہم خوف زدہ مسلمان نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان اللہ کے لیے تبلیغ کرے گا تو دائرہ اسلام کے اندر مطمئن مسلمان ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ غور کیا آپ نے؟ یہ رسول کی سیرت، یہ رسول کے تبلیغ کا طریقہ کہ جس تبلیغ کے ذریعے سے 23 سال کی زندگی میں رسول اکرم نے ایک معجزانہ کام انجام دیا کہ جہاں لوگ گندا پانی پیتے تھے، دین ان کا شر دین ہی و شر دار ہی، جس کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تمہارا دین بھی برا تھا، تمہارا گھر بھی برا تھا۔ کیا کیا رسول اکرم نے؟ بس میں اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، اسے بہت سی باتیں ہیں کہ کیا کیا رسول اکرم نے۔ رسول نے خود کچھ نہیں کیا، جو اللہ نے رسول سے کہا وہ کیا۔ اے رسول، ہم آپ کو مبعوث کر رہے ہیں مکے کی سرزمین کے اوپر، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو 3 کام کرنے، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 کام آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں یہ دیندار ہو جائیں،
تو آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مرحلہ تبلیغ ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، قرآن کی اطاعت کا نام ہے۔ قرآن نے جس طرح سے ہم سے کہا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، اس طرح سے ہمیں تبلیغ کرنا ہے۔ جو ہم چاہیں گے وہ تبلیغ کے مرحلے میں آ کے پیش نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا اگر تمہیں کسی کی تبلیغ کرنا ہے تو دیکھو رسول نے مکے کے لوگوں کی تبلیغ کیسے کی تھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، تزکیہ نفس کیا، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ یہ 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے رسول نے 23 سال کی زندگی میں پورے عرب کے اس ماحول کو اور دنیا کے ماحول کو چینج کر۔ یہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ بس یہی بات بیان کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی پرانی عمارت خریدتا ہے، اب یہاں تو محسوس چیزیں ہیں، پرانے گھر خریدے جاتے ہیں پھر اس کو بنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانے گھر میں رہنے کے عادی ہوتے، امکانات نہیں ہوتے، استطاعت نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم پرانے گھر میں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی نیا گھر بنانا چاہتا ہے تو 3 کام اس کو کرنے ہوں گے، توجہ رکھیے گا۔ پہلا کام یہ کہ اس پرانی عمارت کو گرانا ہوگا۔ اگر گھر بنانا ہے، نئی عمارت بنانا ہے تو پرانی عمارت کو گرانا ہوگا۔ پرانی عمارت کو گرانے سے بھی کام نہیں بنے گا، اس پرانی عمارت کے گرے ہوئے ملبے کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ملبے کے اوپر آپ نے نئی عمارت بنائی تو اس کو دوام حاصل نہیں ہوگا۔ جب پرانی عمارت گر جائے گی، جب اس کا ملبہ ہٹا دیا جائے گا، تب اس کے اوپر ایک نئی عمارت بنائیں گے تو اس کو دوام حاصل ہوگا۔ اللہ نے رسول کو جس ماحول میں، جس ایریے میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں بھیجا تھا، وہاں افکار کی فرسودہ عمارتیں تھیں، وہاں خدا کو ماننے کا تصور عجیب و غریب تھا کہ صبح جب تلاش معاش کے لیے نکلتے تھے، اپنے ساتھ کھانا لے کے نکلتے تھے تو حلوے کا خدا بناتے تھے، اور جب راستے میں بھوک لگتی تھی اسی خدا کو کھا جاتے تھے۔ تو جب فکری حوالے سے اتنے فرسودہ لوگ تھے تو سوچئے عمارت کتنی فرسودہ ہوگی۔ اللہ نے کہا اے رسول آپ کو سرزمین مکہ پہ اس لیے ہی بھیجا ہے کہ آپ کو ایک توحید کی نئی عمارت کھڑی کرنا ہے۔ یہ ان کے پاس جو افکار ہیں وہ فرسودہ ہیں، وہ پرانے ہیں، وہ خراب ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ آپ کو پہلے پرانی عمارت گرانا ہے، اس کے بعد ملبے کو صاف کرنا ہے، پھر اس کے اوپر نئی عمارت قائم کرنا ہے۔ اے اللہ میں یہ کام کیسے کروں گا؟ کہ 3 کام کرنا ہے۔ اگر تم جب چاہتے ہو کہ مکے کی اس سرزمین پہ فرسودہ عمارت کو گراؤ، ان کے تصور خدا کو ختم کرو، تو یتلو علیہم آیات کی تلاوت کرو، پرانی عمارتیں گر جائیں گی۔ سورہ جمعہ کی اس آیت میں ایک پیغام ہے اللہ کا، جب تمہیں کبھی کسی کی پرانی عمارت کو گرانا ہو، افکار فرسودہ افکار کو ختم کرنا ہو، تو خدا کی کتاب کی تلاوت کرو، فرسودہ افکار ختم ہو جائیں گے۔ لیکن فقط عمارت کو گرانے سے کام نہیں پڑے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے رسول ان کا تزکیہ کریے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ وہ جو ملبہ پرانا گرا اس کو صاف کریے، اس ملبے کو صاف کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ تزکیہ کہتے ہیں جو گھروں میں ہم لوگ اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں گملوں میں، پھر وہ جو پیڑ بڑھتا ہے تو اس میں کچھ شاخیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ ان شاخوں کے ادھر ادھر نکل جانے کی وجہ سے پیڑ کے تکامل میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو انہی شاخوں کو کاٹنے کا نام تزکیہ ہے، کہ جب تک وہ شاخیں درخت میں رہیں گی درخت کا رشد رک جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، درخت کا رشد رک جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان شاخوں کو کاٹے گا کون؟ ہم اور آپ نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ کون سی شاخ وہ ہے جو تکامل میں مانے ہے اور کون سی شاخ وہ ہے کہ جو تکامل میں مانے نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی متخصص کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا آپ ایک متخصص کو لے کے آتے ہیں، آپ بتائیے کہ کس شاخ کو رکھنا ہے، کس کو کاٹنا ہے۔ تزکیے کے مرحلے میں یہ حق اللہ نے ہادیان الہی کو دیا ہے کہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی شاخ کاٹنا ہے اور کون سی نہیں کاٹنا ہے۔ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی طرف بڑھنے والا ہاتھ کس ہاتھ کو کاٹنا ہے، کس ہاتھ کو چومنا ہے۔ صفین کے مرحلے میں کیا مرحلہ، جنگ میں کیا مرحلہ پیش آیا تھا؟ جناب مالک اشتر نے جب علی ابن ابی طالب سے آ کے کہا تھا کہ مولا آج تو میں نے آپ کے برابر لوگوں کو قتل کیا، تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا تھا کہ بے شک کیا ہوگا، لیکن تمہارے قتل کرنے میں ہمارے قتل کرنے میں فرق ہے۔ میرا قتل تزکیے کے ساتھ ہے، تمہارے سامنے جو آیا تم نے اس کو قتل کیا، میں نے ہر کسی کو قتل نہیں کیا۔ جس صلب سے مومن پیدا نہیں ہونے والا تھا میں نے اسی پہ تلوار چلائی۔
تو یہ متخصص افراد طے کریں گے کہ کسے کاٹنا ہے کسے باقی رکھنا ہے. ایک اور مرحلے کی طرف اشارہ کر دوں بات واضح ہو جائے گی. ہم اور آپ اگر اس مرحلے میں ہوتے جہاں حر امام حسین سے ملا تھا، اور اگر ہم اور آپ دیکھتے کہ جناب حر نے امام حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہم قرآن کی آیتیں پڑھنے لگتے، رسول کی روایتوں کا تذکرہ کرنے لگتے کہ تمہیں پتہ نہیں حر یہ کون ہیں، یہ اللہ کے ہادی ہیں، یہ رسول کا نواسہ ہے، اور اتنی دیر پہ حر کی جان نکل جاتی. یہ ہادیان الہی کو پتا ہے کہ اگر کوئی ان کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو انہیں ابھی آیت کی تلاوت کرنا ہے کہ پانی پلانا ہے. حر کے مسئلے میں امام حسین نے کہا پہلے اسے پانی پلاؤ، چونکہ اسے ابھی آیتوں کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے. جب اس کی جان بچ جائے گی تو ہم اپنے کردار سے اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے. اور امام حسین نے یہی تو کیا، ورنہ حر کی جان چلی جاتی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ تزکیے کا فن ہادیان الہی کے پاس ہے، اگر ہم کو کرنا بھی ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا. اور آخری بات، اور اس کے بعد جب تزکیہ ہو جائے، وہ ملبہ صاف ہو جائے، تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے توحید کی عمارت کو قائم کیا جائے. جب یہ عمارت قائم ہوگی تو اتنی دوام والی عمارت ہوگی، اتنی مضبوط عمارت ہوگی کہ 1400 سال گزر گئے، اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اسلام ویسے ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے. اب بس آخری جملہ اور بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا کیا 23 سال کی زندگی میں رسول اکرم نے اس ماحول میں جہاں ایک انسان اپنی 17 بیٹیوں کو دفن کر رہا ہے، جہاں ایک چھوٹے سے مسئلے پہ 40 سال تک کے لیے جنگ ہو رہی ہے، جہاں دوسروں کا گھر جلا دیا جا رہا ہے، جہاں مار دیا جا رہا ہے، اسی ماحول سے 23 سال کی تبلیغ کا نتیجہ یہ تھا ان 3 طریقوں کے ذریعے سے کہ جہاں لوگوں کو مارنا بہت بڑا اہمیت کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا، اسی ماحول کے اندر رسول نے اپنے تبلیغ کے ذریعے سے کہیں ابو ذر پیدا کر دیا، کہیں سلمان پیدا کر دیا، کہیں مقداد پیدا کر دیا. یہ مقداد و سلمان و ابو ذر کا پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے تبلیغی مرحلے میں معجزے سے کام نہیں لیا ہے، ذاتی کردار سے کام لیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. بس میں نے بات کو ختم کیا، اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. تو تبلیغی مراحل میں ہمیں رسول کی اتباع کرنا ہے، ہمیں خوف نہیں دلانا ہے، ہمیں ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو. اب آپ سوچئے کہ عالم اسلام نے رسول کے ساتھ کیا کیا. جس انسان نے لوگوں کو جانور سے انسان بنا دیا، انسان سے مسلمان بنا دیا، مسلمان سے صاحب ایمان بنا دیا، آج وہ انسان دنیا سے جا رہا ہے. شام شہادت رسول اکرم ہے. ہم ابھی غم منانے کے لیے بیٹھے، لیکن رسول کا جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا عزیزوں. 2 شنبے کو رسول کی شہادت واقع ہوئی اور 4 شنبے کو رسول کو سپرد خاک کیا گیا. 3 دن تک رسول کا جنازہ اسی طرح پڑا رہا. آپ سوچیں جس نے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، رسول کے جنازے کو 3 دن تک لوگ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے رسالت کی بارگاہ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کا جنازہ بے شک مدینے میں 3 دن تک رکھا رہا، لوگ دفن کرنے نہیں آئے، لیکن آپ کے جنازے پہ کسی نے گھوڑے تو نہیں دوڑائے. یا رسول اللہ، عجیب مصیبت ہے. انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ کون سے وجوہات تھے، وہ کون سے علل و اسباب تھے جس کی بنا پہ رسول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اتنے مسلمان مدینے میں موجود ہیں لیکن رسول کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جا رہا ہے. ہم نے صبر کر لیا کہ چلو رسول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، لیکن جب دوسرا مرحلہ رسول کی بیٹی کا آیا، ایک لوتی بیٹی دنیا سے گئی ہے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ فاطمہ زہرا کا جنازہ تو دن کے اجالے میں اٹھے گا. لیکن اللہ اکبر، عجیب مرحلہ کہ فاطمہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. وہ مرحلہ بھی ہم نے صبر کر لیا. جب تیسرے مرحلے پہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کا مرحلہ آیا تو ہم نے یہ سوچا یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ارے ان کا جنازہ تو بڑے احترام سے اٹھایا جائے گا، ہزاروں مسلمان شرکت کریں گے. لیکن اللہ رے مظلومیت علی ابن ابی طالب، علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. اللہ اکبر. بس میں ربط مصائب دے کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اہل بیت کی 3 شخصیتیں دنیا سے گئیں، تینوں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. لیکن ہاں، جب حسن مجتبیٰ کی شہادت کا مرحلہ آیا، آج شام شہادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے. اللہ اکبر. امام حسن کو زہر
زہر دیا گیا. امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ کیفیت ہے کہ جگر کے ٹکڑے منہ سے گر رہے ہیں. ارے بہنیں دیکھ رہی ہے, بھائی دیکھ رہے ہیں, کیسے صبر کیا ہوگا. امام حسن نے جو وصیت کی تھی, اے بھیا میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کرنا, اور دیکھو اگر کوئی مسئلہ آ جائے, اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مجھے وہاں سے لے جانا. اللہ اکبر. ہم نے یہ سوچا کہ چلو یہ اہل بیت کی فرد کا چوتھا جنازہ ہے جو دن کے اجالے میں اٹھ رہا ہے. امام حسن کے جنازے میں مسلمانوں نے شرکت کی. اے کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہوتا تو حسن کے ساتھ یہ ظلم تو نہ ہوتا. ارے جنازے کو لے کے نانا کے روضے کی طرف بڑھے, ظالمین بیچ میں آ گئے, ہم حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں گے. حسین کو بھائی کی وصیت یاد آئی. ارے جنازے کو لے کے پلٹنے لگے, ظالم کی طرف سے تیروں کی بارش ہوئی, اور روایت یہ کہتی کہ 7 تیر تھے جو امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے. اللہ اکبر. اے کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں دفن ہو گیا ہوتا تو یہ مرحلہ پیش نہ آتا. اے عزیزو, آپ نے سنا ہے, سب جانتے ہیں کہ جب جنازے کو دفن کر لیا جاتا ہے, میں نے مجلس ختم کی, جب جنازے کو دفن کر لیا جاتا ہے تو مرد اپنے گھر واپس آتے ہیں, عورتوں کو پرسا دیتے ہیں, بہنوں کو پرسا دیتے ہیں, بیٹیوں کو پرسا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب حسن کا جنازہ بقی میں دفن کر کے عباس بڑے ہوں گے اپنے گھر کی طرف تو گھر پہ پہنچتے پہنچتے قدم رک گئے ہوں گے. اگر ثانیہ زہرا نے پوچھ لیا, اے بھیا عباس, میں نے سنا ہے تمہاری موجودگی میں حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, میرے بھیا کے جنازے پہ تیر آ کے لگے, تو عباس کیا جواب دے گا؟ میں کہوں گا, اے بی بی, ابھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, آپ نے حسن کے جنازے کو اس انداز میں دیکھا تو نہیں. اے بی بی ذرا کربلا کے لیے تیار رہیے گا. جب ایک بلندی ہوگی, ایک بہن کھڑی ہوگی, بھائی نشیب میں ہوگا, شمر کا خنجر ہوگا, بہن آواز دے رہی ہوگی, اے پسر ساج میرا ماجایا مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 2 بھائی ہیں, دونوں نبی کے نواسے ہیں, دونوں کو قتل کیا گیا. ایک دفعہ حسن کا جنازہ مدینے میں ہے, حسین کا جنازہ کربلا میں پڑا ہے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں کہوں گا, مولا آپ بہت مظلوم ہیں, لیکن آج بھی آپ کے روضے پہ ہزاروں لوگ زیارت کرنے آ رہے ہیں, چراغا ہے, لوگ مجلسیں پڑھ رہے ہیں, عزاداری ہو رہی ہے, لیکن ہائے مظلوم حسن. جب بقی کی طرف ایک چاہنے والا رخ کرتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے ارے نشان قبر کہاں ہے؟ اے مولا آپ کے روضے پہ اتنے چاہنے والے, لیکن نبی کا بڑا نواسا جس کی قبر کا نشان بھی نہیں, اس کی قبر پہ سایہ بھی نہیں. ارے حسن زندگی میں بھی مظلوم تھے, مرنے کے بعد بھی مظلوم ہیں. واہ محمد واہ حسن, انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے جہاں کہیں بھی شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء کرام, مراجع کرام, انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سر پہ باقی ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کی آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم. ماتم حسین. ایک درخواست ہے, ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ظفر عباس اپنے سید علی کاظم کی بشری صاحب. یا حسین 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 یا حسین. نوحہ یہ زہرا کا تھا, ہائے رسول خدا, ہائے رسول خدا, ہائے رسول خدا. نوحہ یہ زہرا کا تھا, ہائے رسول خدا, ہائے
رسول خدا شمع دین خدا بجھ گئی وہ حسرتا چل گئی کیسی ہوا ہے رسول خدا نہائے زہرا خدا کرتے ہیں گریا فلک روتے ہیں جن و ملک آتی ہے ہر دم صدا ہائے رسول خدا نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا شبر و شبیر آہ کیوں نہ ہو غم سے تباہ کہتے ہیں شیر خدا ہائے رسول خدا نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا مومنوں سرحدوں کو سے تھامو جگر کو بار ہائے رسول خدا نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا مومنوں سر پیٹ کر ہاتھوں سے تھامو جگر روکے کہو بار بار ہائے رسول خدا یہ زہرا کا تھا ہائے رسول خدا چھائے نہ کیوں ابر غم کیوں نہ ہو اور چشم نم ہوتے ہیں ہم سے جدا ہائے رسول خدا زہرا کا تھا ہائے رسول خدا زینب و کلثوم کا حال ہے غم سے تباہ لب پہ یہی ہے صدا ہائے رسول خدا نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا اکمل خستہ جگر کہتا ہے سر پیٹ کر الوداع مصطفیٰ ہائے رسول نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا ہائے رسول خدا ہائے رسول خدا نہائے زہرا کا تھا ہائے رسول خدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین